دکنی ادب کے ابتدائی نقوش، تعارف اور تمہید۔ جنوبی ہند کا وہ تمام علاقہ جس میں ابتدائی طور پر بہمنی سلطنت کی حکمرانی رہی، پھر اس کے بعد 5 نئی مسلم سلطنتوں نے جن جن علاقوں پر اپنا اقتدار قائم رکھا، ان میں عربی، فارسی اور ترکی کے اثرات کو پہلی مرتبہ بول چال کی زبان میں شہرت حاصل ہوئی، نیز اسے جنوبی ہند کی زبان دکنی کا درجہ حاصل ہوا۔ اس دکنی زبان کے ابتدائی نقوش دیوگری یا دولت آباد سے ترقی کرتے ہوئے گلبرگہ اور بیدر کے علاوہ 5 مسلمان سلطنتوں کی وجہ سے جنوبی ہند کے بیشتر علاقوں جیسے گولکنڈہ، بیجاپور، احمد نگر اور برار اور ان کے اطراف و اکناف میں فروغ پانے لگے۔ اس دور تک برہانپور کا علاقہ ہی نہیں بلکہ گجرات اور مالوا پر بھی مسلمانوں کا اقتدار قائم ہونے کی وجہ سے دکنی زبان کو عوامی مقبولیت حاصل ہوئی۔ جن علاقوں میں مسلمانوں کی حکمرانی نہیں تھی جیسے ورنگل، وجے نگر، کلیانی، تمل ناڈو اور کیرل میں، یہاں اسی ملی جلی زبان کو ترکاماٹا کہا جاتا تھا۔ یہی ترکاماٹا جنوبی ہند کی زبان دکنی تھی۔ اس طرح دکنی کے ابتدائی نقوش زبانی ادب کی حیثیت سے سارے دکن میں پھیل چکے تھے۔ مسلمانوں کی آمد کی وجہ سے جنوبی ہند کے بیشتر علاقوں میں 2 نئی تقاریب کو فروغ حاصل ہوا۔ ماہ محرم میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غم منانے کی محفلیں اور ماہ ربیع الاول میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی تقاریب، ماہ محرم میں عزاداری، نوحہ خوانی، لنگر نکالنا، علاوہ کھیلنا اور شہادت حسین کے واقعات کو نظم اور نثر میں بیان کرنا جیسے شہادت نامہ اور مرثیہ، اس قسم کی اصناف مذہبی عقائد کے اظہار کو مختص تھیں۔ علاوہ ان کے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمات کو بیان کرنے کے لیے بعثت نامے، نور نامے، ولادت نامے، معراج نامے لکھنے کی روایت شروع ہوئی، جس کی وجہ سے دکنی ادب میں سیرت محمدی کو بیان کرنے کا سلیقہ پیدا ہوا۔ یہی نہیں بلکہ عوامی سطح پر لوک ادب کو بھی فروغ حاصل ہوا۔ دکنی زبان میں لوری نامے، چرخہ نامے، چکی نامے اور ڈھولک کے گیت کی روایت سے اندازہ ہوتا ہے کہ دکنی ادب تہذیب، اخلاق، شائستگی اور انسان دوستی کے ایسے نمونوں کا مظہر ہے جن کا مطالعہ در حقیقت دکنی ادب کی ثقافتی خصوصیات کو واضح کرنے کے لیے کافی ہے۔ اس طرح دکنی ادب نے اپنی ابتدا ہی میں تمام شائستگی اور اخلاقی خصوصیات کو دکنی ادب میں جگہ دے کر ایک مثال قائم کر دی کہ دکنی ادب کے ابتدائی نقوش انسانی اعلیٰ اقدار کی نمائندگی کرتے ہیں، اور یہی وہ قدریں ہیں جو ہر ادب کی روایت کا اٹوٹ حصہ کہلاتی ہیں۔ سبق کا مقصد: اس اکائی کی سماعت کے بعد طلباء سے توقع کی جاتی ہے کہ وہ دکنی ادب کے ابتدائی نقوش سے متعلق معلومات اخذ کر سکیں گے، دکنی زبان و ادب کی لسانی خصوصیات بیان کر سکیں گے، جن علاقوں میں دکنی ادب کو پروان چڑھنے کا موقع ملا ان کی تفصیل بیان کر سکیں گے، دکنی ادبی نثر کی خصوصیات کے بارے میں وضاحت کر سکیں گے، دکنی شاعری کی لسانی ترجیحات کا علم حاصل کر سکیں گے۔ دولت آباد اور خلد آباد میں دکنی ادب کے ابتدائی نقوش۔ سب سے پہلے علاء الدین خلجی نے 1294 میں دیوگری پر قبضہ کر کے خراج وصول کیا۔ اسی دور سے دیوگری کو مسلمانوں کے مرکز کا درجہ حاصل ہو گیا۔ مسلمان فوجوں کے دکن کے علاقے دیوگری یعنی دولت آباد میں قدم رکھنے سے قبل صوفیاء اکرام اور بزرگان دین کی آمد کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا۔ 2 بزرگان دین حضرت سید مومن عارف باللہ رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت جلال الدین گنج رواں رحمۃ اللہ علیہ نے دیوگری پر علاء الدین خلجی کے حملے سے 60-70 برس قبل اس علاقے کو اپنا مسکن بنا لیا تھا۔
جن کی زبان عربی و فارسی تھی۔ ان کے مزارات دیوگری میں موجود ہیں۔ 12ویں صدی کے آغاز کے ساتھ ہی دیوگری میں صوفیاء اکرام کی خدمات کا سلسلہ جاری رہا، جنہوں نے اس علاقے کے باشندوں کو ایک خدا کی پرستش کا درس دیا، جس کے بعد محمد بن تغلق نے 1327 میں دیوگری کو دولت آباد کا نام دے کر سارے ہندوستان کے پائے تخت کا درجہ دیا، تو بادشاہ کے حکم سے دہلی جیسے مرکزی مقام سے 1400 بزرگان دین کی پالکیوں نے دولت آباد کا رخ کیا، جن میں حضرت بندہ نواز کے والد حضرت یوسف شاہ راجو قتال رحمۃ اللہ علیہ، جن کی وفات 1331 میں واقع ہوئی تھی، حضرت برہان الدین غریب رحمۃ اللہ علیہ، جن کی وفات 1337 عیسوی میں واقع ہوئی، حضرت زین الدین داؤد شیرازی رحمۃ اللہ علیہ، جن کی وفات 1369 میں واقع ہوئی، اور حضرت نظام الدین امام چہاردہ صد اولیاء کے علاوہ بے شمار صوفیاء اکرام نے دہلی میں حضرت نظام الدین محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ سے استفادہ کیا تھا اور اپنے پیر و مرشد کے حکم پر دولت آباد کا رخ کیا۔ محمد بن تغلق کے دور میں دیوگری یا دولت آباد کو 3 مختلف علاقوں میں تقسیم کیا گیا۔ قلعے سے مربوط علاقے کو دولت آباد کہا گیا، جس کے بعد پہاڑ کے درمیان واقع علاقے کو کاغذی گوڑا کا نام دیا گیا، اور پہاڑی کے خاتمے پر واقع قدیم علاقے کو روزے کا نام دیا گیا، کیونکہ اس علاقے میں سب سے پہلے حضرت منتجب الدین زرزری زربخش رحمۃ اللہ علیہ، جن کی وفات 1309 عیسوی میں ہوئی تھی، کی تدفین عمل میں آئی تھی۔ کاغذی گوڑا میں حضرت نظام الدین چہاردہ صد اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کا گنبد اور ان کے خلفاء کے مزارات موجود ہیں۔ زرزری زربخش رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کو روضہ کلاں اور برہان الدین غریب رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کو اور روضہ خرد کے نام سے یاد کیا گیا، جہاں حضرت برہان الدین غریب رحمۃ اللہ علیہ کے گنبد کے روبرو حضرت زین الدین داؤد شیرازی کا گنبد موجود ہے۔ خلد آباد کے علاقے میں مدفون صوفیاء اکرام میں حضرت امیر خسرو کے پیر بھائی حضرت امیر حسن اعلیٰ سجزی کا مزار بھی موجود ہے، جنہوں نے فارسی میں حضرت محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات فوائد الفواد اور فارسی شاعری میں مکمل دیوان مرتب کیا۔ خلد آباد کے اولین صوفی حضرت شاہ راجو قتال حسینی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمات کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ انہوں نے دولت آباد میں قدم رکھنے کے بعد فارسی میں مشہور کتاب تحفۃ النصائح تحریر کی۔ ان سے منسوب مثنوی سہاگت نامہ بھی غیر مطبوعہ شکل میں موجود ہے۔ حضرت برہان الدین غریب رحمۃ اللہ علیہ نے فارسی میں اپنے پیر و مرشد حضرت نظام الدین محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات قلم بند کیے، جو احسن الاقوال کے نام سے مشہور ہیں۔ حضرت زین الدین داؤد شیرازی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے پیر و مرشد حضرت برہان الدین غریب رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات ہدایت القلوب کے نام سے فارسی میں مرتب کیے، جبکہ دکنی زبان میں ان کا ایک رسالہ نرلک نامہ دستیاب ہے، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ دولت آباد، کاغذی گوڑا اور روضہ کے علاقے میں صوفیاء اکرام دین کی تبلیغ کے علاوہ اردو زبان و ادب کی آبیاری میں بھی مصروف تھے۔ صوفیاء اکرام نے عربی اور فارسی کے بجائے مقامی زبان کو اظہار کا مضبوط وسیلہ بنایا۔ طویل عرصے تک روزے کی حیثیت سے شہرت رکھنے والے اس علاقے میں اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کی تدفین 1707 عیسوی کی وجہ سے خلد آباد کی حیثیت سے مشہور ہوا، کیونکہ اورنگزیب کا خطاب خلد بکانی تھا اور انہوں نے حضرت زین الدین داؤد شیرازی رحمۃ اللہ علیہ کے پائیں دفن کرنے کی وصیت کی تھی۔ اس طرح جنوبی ہند میں دکنی کے اولین مرکز کی حیثیت سے دولت آباد اور خلد آباد جیسے علاقوں کو دکنی زبان کو تحریری زبان کا درجہ دلانے کا وقار حاصل ہے۔ اس لیے یہ کہا جائے تو بیجا نہ ہوگا کہ دکنی ادب کے ابتدائی نقوش دولت آباد اور خلد آباد کی سرزمین میں ملتے ہیں۔ گلبرگہ اور بیدر میں دکنی ادب کے ابتدائی نقوش۔ بہمنی سلطنت کے گلبرگہ میں اقتدار سے قبل
اس علاقے کو کلیبرگی کے نام سے شہرت حاصل تھی۔ عام باشندوں کا یہ خیال ہے کہ کسی دور میں اس علاقے کے بادشاہ کا نام کلیبرگی رہا ہوگا۔ ریاست کرناٹک کے اس علاقے کو اس وقت شہرت حاصل ہوئی جب کہ 1294 عیسوی میں علاء الدین خلجی نے دیوگری پر حملہ کرنے کے بعد اپنے دو سپہ سالاروں ملک امبر اور ملک چھجو کو ورنگل اور کرناٹک کے علاقے فتح کرنے کے لیے روانہ کیا۔ چنانچہ ان دونوں سپہ سالاروں نے ورنگل اور گلبرگہ کے راجاؤں سے خراج وصول کیا اور یہ سارا علاقہ علاء الدین خلجی کے قبضے میں آ گیا۔ 1294 کے بعد گلبرگہ میں دکنی زبان کا فروغ ہوا۔ 1327 عیسوی کے بعد محمد بن تغلق کی حکمرانی اگرچہ دولت آباد پر رہی، لیکن اس کے مقرر کردہ امیران سدہ نے سارے جنوبی ہند کو اپنے قلم رو میں شامل کرنے میں کامیابی حاصل کی۔ بہمنی دور میں دکنی زبان کرناٹک، آندھرا، تلنگانہ، رائلسیما کے علاوہ مدراس کے کئی علاقوں میں پھیلتی چلی گئی اور سارے علاقے کی بول چال کی زبان کی حیثیت سے اس نے قدم جما لیے، جسے ترکاماٹا کہا جاتا تھا۔ یہی زبان بعد کے دور میں دکنی زبان کی حیثیت سے شہرت کی حامل ہو گئی۔ تاریخی پس منظر میں گلبرگہ اور بیدر کو اس لیے اہمیت حاصل ہے کہ بہمنی دور میں 1421 تا 1428 کے دوران معراج العاشقین وجود میں آئی۔ بابا اردو مولوی عبدالحق نے اس کتاب کو حضرت سید محمد بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ کی تصنیف قرار دیتے ہوئے اس کا تعارف کرایا، جبکہ ڈاکٹر حفیظ قتیل نے اپنی تحقیق کے ذریعے یہ ثابت کیا کہ معراج العاشقین بندہ نواز کی تصنیف نہیں، بلکہ حضرت مختوم علی اجمیری بیجاپوری کی تصنیف ہے۔ معراج العاشقین کی تصنیف کا عہد 1421 بتایا جاتا ہے۔ حضرت بندہ نواز نے گلبرگہ کو اپنا مسکن بناتے ہوئے فیروز شاہ بہمنی کے دور میں گلبرگہ میں سکونت اختیار کی۔ حضرت بندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ سے منسوب ایک اور کتاب شکارنامہ بھی دستیاب ہے۔ اس طرح بہمنی دور کے ابتدائی بادشاہوں کے زمانے میں گلبرگہ کو دکنی زبان کی سرپرستی حاصل ہوئی، جس کے بعد بیدر کے علاقے نے شہرت حاصل کر لی، کیونکہ بہمنی بادشاہوں نے گلبرگہ کے بعد بیدر کو پایہ تخت بنا لیا تھا۔ اس علاقے کے باشندوں نے بھی دکنی میں تصنیف و تالیف کی بنیاد رکھی۔ بیدر کے دکنی پہلے شاعر کی حیثیت سے فخر الدین نظامی بیدری کو شہرت اس وجہ سے حاصل ہے کہ اس نے اردو کی پہلی دستیاب مصنوی قدم راؤ پدم راؤ 1425 اور 1435 کے درمیان تخلیق کی۔ اسی بیدر کے دوسرے اہم دکنی شاعر کی حیثیت سے شہرت حاصل کرنے والے قطب الدین فیروز بیدری نے مصنوی پرتنامہ تحریر کی۔ اس طرح دکنی زبان کو بول چال کی زبان کے طور پر فروغ دے کر تحریری اور ادبی زبان کا درجہ دینے میں گلبرگہ اور بیدر جیسے علاقوں کی خدمات ناقابل فراموش ہیں۔ بیجاپور اور گولکنڈہ میں دکنی ادب کے ابتدائی نقوش۔ بہمنی سلطنت کے دور میں ہی بیجاپور اور گولکنڈہ کو دکنی زبان کے فروغ دینے والے علاقوں کی حیثیت سے شہرت حاصل ہو چکی تھی۔ بہمنی سلطنت کے اقتدار اور پھر زوال آمادہ ہونے کے بعد دکن میں 5 نئی سلطنتوں میں سے بیجاپور کی عادل شاہی سلطنت اور گولکنڈہ کی قطب شاہی سلطنت نے فارسی زبان کو فروغ دینے کے بجائے دکنی جیسی نئی زبان کی سرپرستی کی طرف توجہ دی۔ اس کا ثبوت اس طرح ملتا ہے کہ بہمنی سلاطین نے اس زبان کو سرکاری زبان کا درجہ دیتے ہوئے فارسی کے مشہور شاعر حافظ شیرازی کو دکن میں سرکاری اعزاز کے ساتھ بلایا تھا۔ سمندر میں طوفان آنے کی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ حافظ شیرازی ساحل پر انتظار کر کے اپنے مقام پر لوٹ گئے۔ بہمنی دور میں تعلیمی سرگرمیوں کا پتہ
اس سلطنت کے وزیر خواجہ محمود گاواں کے مدرسہ محمود گاواں کے قیام 1472 سے ملتا ہے، جہاں دینی علوم کی ترقی و ترویج کی بنیاد رکھی گئی۔ بیدرز کے مدرسہ محمود گاواں کے فارغین نے بہمنی سلطنت کے خاتمے کے بعد بیجاپور اور گولکنڈہ کو علم و فضل کا گہوارہ بنا دیا۔ بیجاپور کے عادل شاہی بادشاہوں کے دور میں ہی دکنی ادب کو تحریری زبان کا درجہ حاصل ہو گیا۔ اس دور میں بزرگان دین اور صوفیاء اکرام نے کئی رسالے لکھ کر رسالہ نویسی کی بنیاد رکھی۔ رسالے کو انگریزی زبان میں ٹریٹائز کہتے ہیں۔ دکنی زبان جو بول چال کے ذریعے عام ہو رہی تھی، اس کو ادبی حیثیت دلانے میں بیجاپور کے سلاطین اور صوفیاء اکرام کی خدمات کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ اس دور کے نامور صوفیوں میں شاہ میراجی شمس الاشراق، حضرت برہان الدین جانم رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امین الدین علی اعلیٰ جیسے بزرگوں نے اس نئی زبان کی بہرطور سرپرستی کی۔ حضرت میراجی شمس الاشراق رحمۃ اللہ علیہ کے مشہور رسالوں میں بشارت الذکر، مغز مرغوب، خوش نامہ، خوش نغز اور شرح مرغوب القلوب شامل ہیں۔ ابتدائی 4 کتابیں دکنی شاعری میں اور آخری کتاب دکنی نثر کی نمائندگی کرتی ہے۔ حضرت میراجی شمس الاشراق رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال 27 جون 1496 کو بیجاپور شہر پناہ کے باہر ہوا اور وہیں تدفین عمل میں آئی۔ وہ حضرت خواجہ کمال الدین رحمۃ اللہ علیہ کے مرید و خلیفہ تھے، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ بیجاپور کے صوفیاء اکرام میں سب سے پہلے دکن کے علاقے میں بولی جانے والی زبان کو تحریر کا درجہ دیا۔ عادل شاہی بادشاہوں کا اقتدار 1490 سے 1686 تک قائم رہا۔ اس سلطنت کے 9 بادشاہ حکمراں رہے۔ اس دور کے مشہور صوفی برہان الدین جانم رحمۃ اللہ علیہ نے وسیع الحادی، مغز مرغوب، سکھ سہیلا اور منفعت الایمان کے علاوہ کرمت الخلائق جیسی کتابیں تحریر کی۔ برہان الدین جانم رحمۃ اللہ علیہ کی تاریخ پیدائش کا پتہ نہیں چلتا، البتہ یہ ثبوت ملتا ہے کہ عادل شاہی دور میں 1554 عیسوی میں ان کا انتقال ہوا۔ بیجاپور میں ایک مسجد کے قریب خوبصورت گنبد میں حضرت برہان الدین جانم رحمۃ اللہ علیہ آسودۂ خاک ہیں۔ اس طرح عادل شاہی دور کے صوفیاء اکرام نے دکنی زبان کو ترجیح دی۔ اس دور کے شاعروں کے ذریعے مثنوی، قصیدہ، مرثیہ اور غزل جیسی اصناف کو فروغ حاصل ہوا۔ عادل شاہی دور ہی نہیں، قطب شاہی دور میں بھی مثنوی نگاری کو سب سے زیادہ اہمیت حاصل رہی۔ عادل شاہی دور کے دکنی شاعروں میں عبد المقیمی، حسن شوقی، صنعتی، رستمی، نصرتی، شاہی اور ہاشمی کے علاوہ کئی شاعروں نے مثنویوں کے علاوہ رزمیہ شاعری کی بنیاد بھی رکھی۔ اسی دور میں ریختی کو فروغ حاصل ہوا۔ اس دور کی مشہور مثنویوں میں چندر بدن و ماہیار، فتح نامہ نظام شاہ، ہشت بہشت، علی نامہ، محبت نامہ، یوسف زلیخا، گلشن عشق، پند نامہ، معراج نامہ اور مولود نامہ کا شمار ہوتا ہے۔ اسی دور میں وصل نامہ بھی تحریر کیے گئے۔ مذہبی شاعری میں شاہ ملک کا شریعت نامہ، امین کا رموز السالکین، مختار کے معراج نامے اور مولود نامے کے علاوہ قدرتی کا قصص الانبیاء اور معظم کا گلزار جنت سے پتہ چلتا ہے کہ عادل شاہی دور میں مثنوی کے علاوہ قصیدہ اور مرثیہ نگاری کی طرف بھی توجہ دی گئی۔ اس دور میں عبدل نے ابراہیم نامہ نام کا قصیدہ لکھا، جبکہ ابراہیم عادل شاہ ثانی نے نورس لکھی، جس کا موضوع موسیقی کے فن کے ساتھ مخصوص ہے۔ اسی طرح گولکنڈہ میں قطب شاہی سلطنت نے فارسی کے بجائے دکنی زبان کو اظہار کا ذریعہ بنا کر اور سلطان محمد قلی قطب شاہ، عبداللہ قطب شاہ اور ابو الحسن تانا شاہ نے
دکنی میں شاعری کی بنیاد رکھی۔ قطب شاہی دور کا آغاز 1505 عیسوی میں اور اس کی سلطنت کا خاتمہ 1687 میں ہوا۔ خود محمد قلی قطب شاہ نے مثنوی، قصیدہ، مرثیہ اور غزل جیسی اصناف میں اظہار خیال کیا۔ ملا وجہی نے قطب مشتری نام کی مثنوی تحریر کی۔ اردو کی پہلی نثری کتاب سبرس پیش کر کے اردو میں داستان نویسی کی بنیاد رکھی، جس کے بعد قطب شاہی دور کے بادشاہوں اور دکنی شاعروں کی طویل فہرست ہے جنہوں نے دکنی کو اظہار کا ذریعہ بنایا اور شعر و ادب کی آبیاری کی۔ ان میں سے بعض کو بادشاہ کی طرف سے انعام و اکرام سے بھی نوازا گیا۔ قطب شاہی دور کے دکنی شاعروں میں فیروز، محمود، ملا خیالی، احمد، عاجز، میراجی خدانما، ابن نشاطی، جنیدی، بلاقی، لطیف، افضل، فتاحی، تانا شاہ اور غلام علی کے علاوہ سیوک اور سالک جیسے بھی شعراء گزرے ہیں، جنہوں نے مثنوی، قصیدہ، مرثیہ، رباعی اور غزل کی روایت کو دکنی زبان میں فروغ دیا۔ گجرات اور برہانپور میں دکنی ادب کے ابتدائی نقوش۔ شمالی ہند اور جنوبی ہند کو آپس میں ملانے والے علاقوں کی حیثیت سے گجرات اور برہانپور کو مرکزی حیثیت حاصل ہے۔ گجرات پر متعدد حملے ہوئے۔ 10ویں صدی عیسوی کے آغاز میں سلطان محمود غزنوی نے گجرات پر چڑھائی کی اور کئی شہر اور قصبے ویران ہو گئے۔ علاؤ الدین خلجی کے عہد حکومت میں گجرات کا بہت بڑا حصہ مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا۔ دکن کے دوسرے سلاطین کی طرح تغلق دور کے آخری بادشاہ فیروز شاہ تغلق کے انتقال کے بعد گجرات نے اپنی خود مختاری کا اعلان کیا۔ دکنی کے بہمنی سلاطین ہی نہیں بلکہ اس دور کی مشہور کتاب میرات السکندری اور میرات احمدی کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ 1610 سے 1756 تک گجرات میں لکھے جانے والے مخطوطات میں اردو جملے اور فقرے پائے جاتے ہیں۔ بیجاپور کی تاریخ میں یہ واضح کیا گیا ہے کہ گجرات کے زوال کے بعد بیجاپور کے بادشاہ ابراہیم عادل شاہ نے گجرات کے تمام مصنفین کو اپنے یہاں مدعو بھی کیا تھا۔ اسی دور سے دکنی کا اولین نام گجری یا گزری کی حیثیت سے مشہور ہے۔ شاہ علی جوگامدھنی ایک ایسے بزرگ ہیں جنہوں نے احمد آباد میں مذہبی ادب کی ترویج کرتے ہوئے دکنی ادب کی بنیاد رکھی۔ جیوگامدھنی کا اردو دیوان ان کے پوتے سید ابراہیم ولد شاہ مصطفیٰ نے مرتب کر کے شائع کیا، جنہوں نے 1565 میں احمد آباد میں انتقال کیا اور رائے کھیڑ مقام پر مدفون ہوئے۔ احمد آباد کے اولین صوفی بزرگ اور پیر و مرشد کی حیثیت سے دوسرے اہم صوفی شیخ خوب محمد چشتی رحمۃ اللہ علیہ بھی شاعر اور مذہبی مزاج کے مالک تھے۔ انہوں نے شیخ محمد سیستانی سے ارادت حاصل کی تھی۔ اس دور میں اپنی کتاب خوب ترنگ تحریر کی جو 1575 کی یادگار ہے۔ ان کی دوسری کتاب امواج خوبی 1592 میں مدون ہوئی۔ خوب محمد چشتی نے 1614 میں انتقال کیا اور احمد آباد میں بمقام چوک مدفون ہوئے۔ اس دور کے مختلف مخطوطات سے اندازہ ہوتا ہے کہ دکنی کے مقابلے میں انڈیا آفس کے کتب خانوں میں گجرات میں تحریر کردہ فارسی مخطوطات کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ گجرات کی طرح برہانپور میں بھی دکنی زبان کو فروغ ملا۔ گجرات کے بادشاہ شاہ محمود بیگڑا کے مرشد شیخ رحمۃ اللہ کے فرزند معز الدین کے صاحبزادے شیخ بہاؤالدین باجن رحمۃ اللہ علیہ شاعر تھے۔ انہوں نے سیر و سیاحت کو اپنا مشغلہ بنا لیا تھا، چنانچہ برہانپور سے سندھ اور خراسان تک کا سفر کیا، جنوب میں جزیرہ سیلون جا کر دین کی تبلیغ کا حق ادا کیا۔ 1506 میں ان کا انتقال ہوا اور برہانپور میں ہی سپرد خاک ہوئے۔ بہاؤالدین کو فارسی اور برج میں شاعری کرنے کا بڑا شوق تھا۔ باجن ان کا تخلص تھا۔ حافظ محمود شیرانی نے اپنی کتاب پنجاب میں اردو میں بطور خاص
ان کی شاعری کا حوالہ دیا ہے۔ بہاؤالدین باجن کے کلام میں حضرت خوب محمد چشتی کے انداز کی مشابہت پائی جاتی ہے۔ برہانپور کے شیخ فرید مرحوم نے اپنے تحقیقی مقالے حضرت بہاؤالدین باجن رحمۃ اللہ علیہ حیات اور کارنامے میں تفصیلاً ان کی زندگی اور شاعری کو حوالہ بنایا ہے۔ برہانپور کو فتح کرنے کے بعد مغل بادشاہوں نے اسے دارالسرور کا درجہ دے دیا تھا۔ اعظم کے دور میں برہانپور صوفیائے کرام اور بزرگان دین کے مرکز کا درجہ حاصل کر چکا تھا۔ چنانچہ آج بھی قدم قدم پر بزرگان دین کے مزارات اور ان کی قلمی کتابوں کے نسخے برہانپور کی جامع مسجد میں موجود ہیں۔ غرض دکنی ادب کے ابتدائی نقوش دکن کے مختلف علاقوں کے علاوہ گجرات اور برہانپور میں بھی نمایاں نظر آتے ہیں۔ تاہم گجرات اور برہانپور میں لکھی گئی دکنی زبان پر مغربی ہندی اور کھڑی بولی کے بجائے برج بھاشا کے اثرات کا زیادہ غلبہ ہے۔ دکنی زبان کی سرپرستی کرنے والے اہم علاقوں میں جہاں دولت آباد اور خلد آباد کو اہم مقام حاصل ہے، وہیں بیجاپور اور گولکنڈہ کے علاوہ گجرات اور برہانپور کے بادشاہوں اور بزرگان دین نے بھی دکنی زبان کے ابتدائی نقوش کو محفوظ کرنے اور اپنے ادبی سرمایے سے مالا مال کر کے یہ ثابت کر دیا ہے کہ دکنی ادب کے ابتدائی نقوش صرف دکن کے علاقے میں ہی نہیں بلکہ اس کے اطراف و اکناف کے علاقوں میں بھی موجود ہیں۔ برار اور احمد نگر کے علاقوں میں دکنی زبان کے ابتدائی نقوش۔ ناگپور اور اکولا کے درمیان کے علاقے کو برار کی حیثیت سے شہرت حاصل ہوئی۔ یہ علاقہ دکن کی بادشاہت کے دوران ہی مسلم سلطنتوں کی آماجگاہ بن چکا تھا۔ خلجی دور میں ہی برار کے علاقے کو اہمیت حاصل ہو چکی تھی۔ خلجی دور میں برار کے اہم علاقے کو ایلچی کی مناسبت سے ایلچی پور کی حیثیت سے شہرت ملی۔ سارے برار میں ایلچی پور کو انفرادیت حاصل تھی، لیکن بعد کے دور میں یہ اچل پور کی حیثیت سے مشہور ہوا۔ ان علاقوں میں ابتدائی دکنی کے نقوش جلوگر ہیں۔ سراج اورنگ آبادی کے دور میں ایلچی پور کے مشہور شاعر شاہ حسین حسین کا دیوان ناگپور سے شائع ہو چکا ہے۔ انہوں نے اپنی شاعری کو براری شاعری قرار دیا ہے، جو دکنی کے ایک مختلف انداز کی نمائندگی کرتی ہے۔ کلیات حسین مرتبہ ڈاکٹر عبدالرحیم کے بعد برار کے علاقے میں لکھے جانے والے شہادت ناموں، مثنویوں اور قصیدوں کا ایک نیا باب کھل گیا۔ علاؤالدین خلجی کے دور سے ہی برار کے علاقے میں دکنی ادب کے ابتدائی آثار پائے جاتے ہیں۔ ان علاقوں کی خواتین کی شاعری اور بیشتر قلمی مخطوطات آہستہ آہستہ منظر عام پر آ رہے ہیں۔ دکنی کے ماہر پروفیسر نسیم الدین فریس نے کڑپا، کرنول، چتور اور ویلور کی خواتین کی شاعری کے نمونے پیش کیے ہیں۔ دکنی زبان کو اظہار کا ذریعہ بنانے والے اہم شعراء جیسے مثنوی ہشت بہشت کے مصنف محمد باقر آگاہ ویلوری کے علاوہ خاندان لطیفیہ کے بزرگان دین دوسرے صوفیائے کرام نے بھی دکنی زبان میں تصنیف و تالیف کی روایت کو فروغ دیا اور اس زبان کی سرپرستی کی۔ اسی طرح چند پٹن، بنگلور، میسور اور دیگر علاقوں میں جن کا تعلق ریاست کرناٹک سے ہے، وہاں بھی دکنی کے ابتدائی نقوش اور دکنی شعر و ادب کی ترقی و ترویج کے ثبوت ملتے ہیں، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ دکن کے مرکزی علاقوں کے علاوہ اطراف و اکناف کے علاقوں میں بھی دکنی کی سرپرستی کے اہم نقوش دستیاب ہیں۔